الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ کورس چل رہا ہے، جس کا سبب جو ہے آج ہم 38 پڑھیں گے. سبب ہمارا 36 اس میں قرآن حدیث مصنون دعا سے طیبہ کا حصہ شامل ہوگا. سب سے پہلے آیت باری تعالیٰ آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. ہم جانتے ہیں یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسے ہو رہے ہیں، محفلیں منعقد ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کو خصوصی نسبت ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کسی میں آپ نے ہجرت فرمائی، کسی میں آپ کا وصال ہوا. تو تاریخی اعتبار سے اس مہینے کو بڑا شرف حاصل ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کی ایک آیت پڑھیں گے، آج حدیث پڑھیں گے، سیرت طیبہ کے پورشن بھی پڑھیں گے. دیکھیں شادی باری تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نمونے دنیا میں بھی ہم نے دیکھے سنے. ہم نے دیکھے سے مطلب کانوں کے ذریعے سے واقعات پڑھ کے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے رحمت کے نمونے دیکھے، اور آخرت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نمونے لوگ دیکھیں گے. آپ کی سفارش بھی اسی رحمت کا مظہر ہے. وہ جو دعا آپ نے بچا کر کے رکھی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے، وہ بھی اسی رحمت کا مظہر ہے. وہ جو حوض کوثر پہ پانی پلانا، آپ کا شفاعت کرنا ہے، آپ کا سجدہ کر کے تمام لوگوں کے لیے حساب کتاب شروع کروانا، یہ سب آپ کی رحمت کے نمونے ہیں، آپ کی رحمت کے مظاہر. تو دنیا و آخرت میں تمام جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے خاص نہیں ہے. تمام طبقات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے. بے شمار واقعات مثالیں، حتیٰ کہ عبادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت غالب ہوتی تھی کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو. بار بار لوگوں کے پاس چل کے جانا، دین کی دعوت دینا، ان کی بدتمیزی پر ان کو دعائیں دینا، یہ آپ کی رحمت ہی تو ہے. اپنوں کو، پرایوں کو سینے سے لگانا، ان کا احترام کرنا، محبت سے پیش آنا، یہ سب آپ کی رحمت کی مثالیں ہیں. حتیٰ کہ نماز میں اگر آپ دیکھیں تو ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا، لیکن دشواری کا اندیشہ ہے اس لیے نماز فرض نہیں قرار دیا. نماز کے لیے مسواک کو فرض نہیں قرار دیا، ورنہ آپ کی چاہت یہی تھی. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھا، 23، 25 اور 27 کی رات. صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے اگلی رات میں، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم باہر انتظار کر رہے ہو، لیکن میں اگر جماعت کروا دیتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ تراویح کی نماز تم پر فرض ہو جائے تو میری امت مشقت میں نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہی کی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ گھلا کرتا تھا، آپ کا دل، آپ کا کلیجہ پھٹا کرتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ایمان لے لاتے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائیں تو اے میرے محبوب کیا آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے؟ ہیں کہ آپ یوں ہی صدمے میں رہیں گے؟ اتنی جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوا کریں. آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایمان کیوں نہیں لایا، بس آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا کافی ہے. آپ کی رحمت کے بے شمار نمونے ہیں. اس طرح غیروں پر آپ کی رحمت، کافروں کے لیے آپ کی رحمت، آگے چل کے ہم حدیث پڑھیں گے.
کہ آپ کافروں کے لیے کیسے رحمت بن کر کے آئے، آپ جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ جانور حضور کے سامنے شکایتیں لے کے آتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی بات ہو، ان کے مالک کو بلا کے کہتے کہ بھائی جتنا چارہ ڈالتے ہو، جتنا کھلاتے ہو، اس کی صحت دیکھو، ویسے ہی اس سے کام ہو۔ پرندوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، رحمت بن کے آئے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے گھونسلے سے اٹھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ اس کی والدہ کتنی بے چین اور تکلیف میں ہوگی۔ بچوں کے لیے شفقت اور رحمت بن کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص ادھر میں اقرا بن حابس، یہ صحابی بنے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے، میں تو ان سے ایسے محبت سے پیش نہیں آتا جتنا آپ پیار کر رہے ہیں میرے بچے۔ حضور نے فرمایا بل لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو جو اللہ کی مخلوق پہ شفقت نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا، رحم سے پیش نہیں آتا، رحمت والا معاملہ نہیں کرتا، تو اللہ بھی اس پر رحمت والا معاملہ نہیں کرتا۔ عورتوں کے ساتھ شفقت کا درس دیا، رحمت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا، یتیموں کو کے ساتھ آپ نے رحمت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا۔ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب، آپ نے دو انگلیاں ملا کے دیکھی۔ آپ نے فرمایا یتیم کے ہاتھ پر، سر پر کوئی ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بے شمار مثالیں۔ وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر دیا۔ آپ کی رحمت کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو ہم سیرت طیبہ والے پورشن میں آگے ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلے میں نے آیت کی روشنی میں دیکھا حضور کی رحمت کو، اب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالم۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے مجھے رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم نے پیچھے آیت میں ذکر کی، اور کچھ آگے سیرت والے پورشن میں جا کے ذکر کریں گے۔ اور یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن فراہم کیا کرتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے، ان کو ایمان کی طرف، دین کی طرف لانے کے لیے مشقتیں برداشت کرتے، دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کے غصے کو برداشت کرتے، ان کی چالوں کو جان کر کے بھی پھر بھی آپ معاف کرنے کا جذبہ آپ پر غالب ہوتا۔ تو یہ سب آپ کی رحمت کی مثالیں ہیں۔ آپ کی رحمت دیکھیے مزدور کے ساتھ، ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے مجلس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو دیکھا ہاتھ میں چھالے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چھالے کیوں پڑ گئے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، تو اس لیے میرے ہاتھ میں چھالے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء ایک مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، تو کتنی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی، اور کتنا خوش ہوئے ہوں گے وہ اس حلال کمائی پر، اور کتنا ان کو موٹیویشن ملی ہوگی، اور کتنی محبت سے آئندہ کے لیے پورا عزم ہو گئے ہوں کہ میں محنت کے ساتھ کمایا کروں گا، اور وہ ہاتھوں کو بار بار دیکھتے ہوں گے۔ انہیں اپنے گھر والوں کو دکھایا ہوگا ان ہاتھوں کو حضور نے بوسہ دیا۔ آج دنیا کے اندر آپ کو اس مثال پیش کرتے ہیں، کوئی لیڈر اپنے ادنا سے ورکر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے، میں بھی تم نے میرے پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، تم نے مجھے ووٹ دیا، تو یہاں تو کچل دیا جاتا ہے ہم لوگ، وہ صرف ووٹوں کے لیے ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، بس اکٹھے کر کے ان کو تقریر کرتی کہ ووٹ مجھے تو بس، باقی وہ ایم پی ایم این اے بننے کے بعد، سیاست میں آنے کے بعد جاتے کبھی بات نہیں سنتے، گھر میں ملتے ہی، اور ایک طرف سید الانبیاء کا یہ حال ہے۔ کیا محبت ہے! یہ محبت صحابہ کرام کو ملی، تبھی تو صحابہ کرام نے اپنی گردنیں بھی پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک مربی ہیں، شیخ مکرم ہے، شیخ جہانگیر محمود حافظ اللہ، بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت بڑے ٹرینر ہیں۔ اسلام یونیورسٹی بہاولپور کے اندر کئی مرتبہ ان کا آنا ہوا، یہاں پروفیسر، لیکچررز اور ڈینس کی ٹریننگ کے لیے تشریف لائے۔
وہ فرمایا کرتے ہیں، وہ جملہ بار بار یہ کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ معلم اعظم اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، انگلش اور اردو دونوں کتابوں کے اندر ہے، دونوں زبانوں کے اندر سوری۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو اپنے آپ کو حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کیا، یہ صحابہ کرام کا ایکشن نہیں، یہ ان کا ریئیکشن ہے۔ حضور سے ان کو اتنی محبت ملی کہ انہوں نے پھر سب کچھ اپنا لٹا دیا حضور۔ دیکھیے کتنی کتنے خوبصورت تذکرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی کسی چوک پر کھڑا ہو، آپ اس سفر میں جا رہے ہیں، اور وہ آدمی راستے میں روک کے آپ کو یہ کہے ٹھہرو ٹھہرو ادھر نہ جانا، سیلاب آ چکا ہے، ادھر آگ چل رہی ہے ادھر نہ جانا، ادھر کوئی مسئلہ ہو گیا ادھر نہ جانا، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے یار ادھر جو گئے وہ تو ہلاک ہو گئے، مارے گئے مر گئے، تو آپ بعد میں اس بندے کا کتنا شکریہ ادا کریں گے، یار مہربانی یار تیری تو نے بتا دیا، شکر ہے تیرا احسان ہے، ورنہ میں تو گیا، میں تو ختم تھا، میں تو گیا تھا، میرا تو نقصان ہو جاتا، جانی مالی نقصان ہو جاتا۔ آپ اندازہ کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک ایک کو بتایا، ہمیں بتایا، آج ان کی تعلیمات موجود ہیں کہ اے میری امت، اس راستے پہ نہ چل، تم ہلاک ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، میری بات مانو، مجھ پہ اعتماد کر لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ غلط راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس پہ نہ جانا، ہلاک ہو جاؤ، مارے جاؤ، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، آگ میں تمہیں جلایا جائے گا، سخت سزائیں تکلیفیں دی جائیں گی۔ تو ہم اندازہ کریں کل کو جب ہم جنت پہ جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا ہمارے نبی نے اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا، تو کیا کیفیت ہے؟ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہم اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر اتنے مطمئن نہیں ہوتے جتنے ہم اپنے نبی کی بات سن کے مطمئن ہیں آج بھی۔ تو ہمیں اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے، کثرت سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے رحمت للعالمین، اتنے رحمتوں والے، محبتوں والے، شفقتوں والے نبی کی امت ہمیں بنا دیا۔ تو بہرحال یہ حدیث کی تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے نبی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمى السیل والبعیر الصغول، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان دو اندھی چیزوں سے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ادھورا رہ گیا ہے، مکمل نہیں لکھا گیا ہے ترجمے میں۔ تو دو اندھوں کے شر سے، دو اندھی چیزوں کے شر سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ایک السیل سیلاب، ٹھیک ہے، تو وہ بہا لے جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا اونٹ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ اونٹ بھی جب وحشی ہو جائے تو کچھ نہیں دیکھتا، اس بندے کو لتاڑ رہا ہے کیا کرتا۔ تو ظاہر ایک خاص سینیریو کے اندر بات کی گئی کہ اونٹ وغیرہ کے حملے سے بھی حفاظت چاہی گئی ہے، اور یہاں سیلاب کے شر سے بھی حفاظت چاہی گئی ہے۔ تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر السیل، تو یا اللہ میں آپ سے سیلاب کے شر سے، سیلاب کے شر سے آپ کی حفاظت میں آپ کی پناہ میں تو بڑی زبردست جامع دعا ہے، تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو کہ ہماری آج کی اس نشست کا آخری مرحلہ ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کچھ پہلو۔ یہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کون کون سے پہلو ہیں جو آج ہمارے دل کی کیفیت کو ایمان سے منور کریں گے۔ دیکھیں قرآن مجید میں پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا ذکر آیا، یہ تمام صفات اپنی جگہ اہم ہیں، آپ کی محاسن کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ یہ آیت ہم نے جو پیچھے پڑھی ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107، دیکھیں یہ جو تعبیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی جو تعبیر ہے، اس کی وسعت اور ہمہ پر غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رحمت مکان اور مقام کی وسعت کے لحاظ سے، جگہ کے اعتبار سے پوری کائنات کو شامل، اور زمانہ و زماں کی ہمہ گیری کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے عرصے کو حاوی ہے۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، اور شاید ہی تاریخ کی کسی شخصیت کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا گیا ہو۔ یاد رکھیے، یہ دعویٰ جتنا عظیم اور بڑا ہے، اسی قدر یہ دعویٰ حقیقت کے عین مطابق آپ کی رحمت کا دائرہ یوں تو پوری کائنات تک وسیع ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رحمت کا نمونہ ہے، لیکن اس وقت انسانیت پر آپ کی رحمت کے چند خاص پہلوؤں پر آج اس نشست میں روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ تین چار باتیں آج کی اس نشست میں ذکر کریں گے، رحمت کے ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے عام طور پر جو نہیں بتائے جاتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وحدت الہ کا تصور کیا، اور یہ ایک عظیم رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کو ایک ماننا بظاہر ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن الحاد، انکار اور شرک اور اسی طرح مخلوق پرستی کے مقابلے میں یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ خدا کا انکار انسان کو غیر ذمہ دار بناتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں اور میں نے مرنے کے بعد کسی کو حساب نہیں دینا، تو انسان گناہوں کے بارے میں بڑا جرت مند ہو جاتا ہے، بڑا کھل کے چوڑا ہو کے گناہ کرتا ہے، اور مادہ پرست بن جاتا ہے کہ اسے دنیا کی چیزوں پر ہی بس اس کی ساری کوشش محنت لگتی ہے، اس کو کائنات کے خالق کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے جواب دہی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور دنیا اس کے لیے محض ایک عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ گویا انسان خدا کی بندگی سے آزاد ہو جاتا ہے اور لذت اور عیش کا غلام بن جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شرک ہے توحید کے مقابلے میں، وہ خود انسانیت کی تذلیل ہے، کیونکہ مشرک آدمی ادنا سے ادنا چیز کے سامنے پیشانی جھکانے میں کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتا۔ مشرک خدا کی بجائے مخلوق سے نفع اور نقصان کی امید وابستہ کر لیتا ہے، اس لیے اس میں توہم پرستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے قدم قدم پر چیزیں منحوس اور بے برکت لگتی ہیں، اور اسے لگتا ہے کہیں اس چیز سے میرا نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ چیز میرے لیے باعث نحوست نہ ہو، اور معمولی چیزوں کے خوف سے بھی اس کا دل عجیب سی حالت میں رہتا ہے۔ جبکہ اللہ کے ایک ہونے کے تصور سے انسانیت کی تکریم اور اس کا اعزاز ہے، یہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ماورا، یعنی اس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی، اور خدا نے اس کو پوری کائنات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی حضرت آدم کو سجدہ کروایا، اور اس طرح انسانی کرامت اور شرافت کو ظاہر فرما دیا۔ عقیدہ توحید نے انسانیت کو توہم پرستی سے نجات دلا، کیونکہ توحید پر ایمان رکھنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مخلوق سے اسے نفع نقصان پہنچانے سے کچھ نہیں ہو سکتا، مخلوق نفع بھی نہیں پہنچا سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ توحید کا عقیدہ انسان کے اندر خدا کی محبت اور خوف پیدا کرتا ہے، یہ خشیت اور خدا کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ذمہ داری کے احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ سمجھنے کی بجائے وہ محل امتحان سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، پکڑا نہ جاؤ، اللہ کی قیامت کے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس لیے توحید کا عقیدہ انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سامان رحمت ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو حاصل ہے۔ تو اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء نے توحید کی تعلیم دی، لیکن بہت سے مصلحین نے شرک کی تردید کا انکار کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا، نتیجتاً بات یہاں تک پہنچی کہ وہ خود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن انبیاء کے بعد جو لوگ تھے جو توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ توحید کی دعوت دیتے دیتے کچھ شرک میں ڈوب گئے۔ مثلا یہودی اصل کے اعتبار سے توحید پرست تھے، لیکن کچھ یہودیوں کا عقیدہ یہ بن پڑا آخر میں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کا سورۃ توبہ میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ اور عیسائیوں نے تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو جو دوسروں کو توحید کی دعوت دینے والے تھے وہ خود شرک میں مبتلا ہو۔ اسی طرح آپ بدھزم کو دیکھ لیں، ہندوازم کو دیکھ لیں، تو اس کے اندر کیا ہے؟ ساری شرک پرستی ہے۔ جبکہ توحید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قیامت تک کے لوگوں کے اندر ایسے رچا بسا دی
کہ وہ قیامت تک کے لیے صرف ایک ہی فکر بن گئی، غالب فکر بن گئی۔ تو ایک رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ توحید سے سب لوگوں کو جوڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا دوسرا مظہر اور دوسری رحمت کا پہلو یا رحمت کا دوسرا پہلو ہے انسانی وحدت کا تصور۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً دنیا کی تمام تہذیبیں اور تمام مذاہب میں انسان اور انسان کے درمیان، یعنی ایک انسان اور دوسرے انسان میں بہت فرق تھا۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی معزز سمجھے جاتے تھے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی حقیر سمجھے جاتے تھے۔ یہودی لوگ، اسرائیلی جو یہودی ہوتے تھے ان میں اور جو غیر اسرائیلی یہودی ہوتے تھے ان میں فرق کرتے تھے۔ جو یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوتے ان کو افضل سمجھتے، اور جو دوسرے ہوتے ان کو غیر افضل سمجھتے۔ ایران کے لوگوں کا خیال تھا جو لوگ بادشاہ کی نسل سے ہوں وہ خدا کے مقرر بندے ہوتے ہیں، بلکہ خدا کا کنبہ ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا حال تو شاید سب سے خراب تھا کہ انسانیت کو مستقل طور پر 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کچھ کے بارے میں تصور یہ تھا کہ وہ خدا کے سر سے پیدا ہوئے، کچھ لوگوں کے بارے میں خیال تھا کہ خدا کے بازو سے پیدا ہوئے، کچھ کے بارے میں خیال تھا کہ یہ خدا کی ران سے پیدا ہوئے، کچھ کے بارے میں تھا کہ یہ خدا کے پاؤں سے پیدا ہوئے۔ اور انہی 4 طبقات کو برہمن، ویش، کشتری اور شودر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور شودر اتنا بدقسمت تھا کہ تاریخ عالم میں شاید ہی ایسی کوئی مظلوم قوم رہی ہو اور اس کا مثال مل سکے، اس کی مثال مل سکے، حتیٰ کہ تعلیم کا دروازہ ان پر بند تھا۔ ان کے لیے کچھ ذلیل قسم کے پیشے مخصوص تھے جو یہ کیا کرتے تھے، اور اونچی ذات والے لوگ پیدائشی طور پر ہی ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وحدت کا تصور پیش کیا۔ پیدائشی طور پر افضل اور برتر ہونے کے تصور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تر قرار دیا، اور یہ جو تصور تھا جس کا ذکر ہم نے پڑھا کہ پیدائشی طور پر ہی کچھ لوگ افضل ہیں اور کچھ لوگ کمتر ہیں، حقیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کی نفی فرما دی اور یہ اعلان کیا۔ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کسی طرح سے بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فضیلت کا معیار انسان کا تقوی ہے، انسان کا عمل ہے، انسان کی عملی زندگی ہے، اعمال سے بھرپور زندگی ہے جو انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرے۔ اس اعلان نے عرب کے معزز قبائل اور حبشہ و روم کے بلال و صہیب رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، بلکہ یہ عجمی نژاد غلام جو کبھی حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، زعمائے عرب کے لیے وجہ رشک بن گئے۔ جو عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ دیکھ کر کے رشک کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام اور سٹیٹس حاصل ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ دوم بھی انہیں اپنے سردار کے لفظ سے مخاطب کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے سردار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہی نتیجہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ہی تفریق و امتیاز کی زنجیریں کٹنے لگی، انسانی مساوات کے نعرے ہر سو بلند ہو گئے، اور دنیا کی مظلوم و مقہور قوموں کو پیدائشی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ اور اگر کہیں کسی انسانی گروہ نے اپنی شقاوت بدبختی سے اس ظلم کے سلسلے کو جاری رکھا بھی صحیح، تو ان کو ہر طرف سے طعن و تشنیع کے الزام سننے پڑے اور مظلوموں کو ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ایک ایسا پہلو ہے کہ کوئی صاحب بصیرت اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس وحدت انسانی کے تصور نے زندگی کے تمام شعبوں پر اپنا اثر ڈالا۔ تمام لوگوں کے لیے ہر طرح کے پیشے کا دروازہ کھل گیا، پیشوں کی تحقیر و تذلیل کا تصور ختم ہو گیا، علم کی روشنی عام ہوئی، ہر ایک کے لیے تعلیم کا دروازہ کھلا، سماجی زندگی میں ہر ایک کے لیے باعزت طریقے پر زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم ہوا، جرم و سزا کے باب میں انصاف کا قائم کرنا ممکن ہوا، ہر ایک کے لیے اپنی تہذیب اور اپنی روایات کا تحفظ ممکن ہو سکا۔ لیکن اس انسانی وحدت کے تصور نے سب سے زیادہ اثر سیاسی نظام پر ڈالا۔ اسلام سے پہلے پوری دنیا کے سیاسی افق پر ملوکیت کا تصور چھایا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام سیاست عملاً موجود نہیں تھا، نہ کتابی سطح پر تو موجود تھا لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایران میں بادشاہت تھی، روم میں بادشاہت تھی، حبشہ میں بادشاہت تھی، یمن میں بادشاہت تھی، ہندوستان کے علاقوں میں بھی چھوٹے بڑے
راجا تھے، غرض پوری دنیا بادشاہت کے آمرانہ نظام اور پنجائے استبداد کے تحت تھی۔ یہاں تک کہ یونان کے فلاسفہ نے جس جمہوریت کا نقشہ پیش کیا تھا اس میں بھی اشراف کی حکومت کا تصور تھا اور عام لوگوں کے اقتدار میں شرکت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اسلام نے انسانی وحدت اور مساوات کا جو تصور پیش کیا اس نے محض خاندانی بنیاد پر حکومت و اقتدار کے ارتکاز اور فرما روائی کے تصور کو پاش پاش کر دیا، اور جمہوریت کے تصور نے غلبہ حاصل کیا۔ چنانچہ آج صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جمہوری نظام قائم ہے جو اسلام کے تصور خلافت سے ادھار لیا گیا ہے، مستعار لیا گیا ہے، اور اپنی بعض خامیوں کے باوجود انسانی وحدت اور مساوات کا علم بردار۔ یعنی جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ سب طبقات کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خاص طبقہ ہی اوپر آ سکتا ہے، اس میں سب لوگوں کو ہی شامل کیا جاتا ہے، ہاں کسی کا حصہ کم کسی کا زیادہ۔ جہاں تک کہ آج یا تو بادشاہت کا وجود ہی نہیں رہا یا ہے تو محض دستوری اور علامتی بادشاہت، اور اگر کہیں جبرن آمرانہ ملوکیت باقی ہے تو پوری دنیا کی نگاہ میں قابل تحقیر اور لائق ملامت ہے۔ رحمت نبی کا تیسرا اہم پہلو علم کی حوصلہ افزائی۔ آپ جس سماج میں تشریف لائے وہاں لوگ اس بات کو باعث فخر سمجھتے تھے کہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ بہت ہی فخر کے ساتھ اپنے آپ کو امی ہونے کی بات کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، علم کو بلا امتیاز و تفریق ہر طبقے کے لیے عام فرمایا۔ پھر آپ نے علم کے معاملے میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں کی، بلکہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو خدا سے اس کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ علم و حکمت کی جو بات جہاں سے مل جائے اس کی طرف ایسے ہی لپک جانا چاہیے جیسے انسان اپنی گم شدہ چیز کی طرف لپکتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، اور آپ نے مسلمانوں کے بچوں کو بدر کے مشرک قیدیوں سے تعلیم دلوائی اور مدینہ میں یہودیوں کی درسگاہ بیت المدراس میں تشریف لے گئے، جس سے علم کے باب میں آپ کی فراخت قلبی اور کشادہ چشمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ علم کا دور دورہ ہوا بلکہ غیر سائنٹیفک کی جگہ سائنٹیفک فکر کا غلبہ ہوا، توہمات کی زنجیریں کٹ گئیں۔ شرک چونکہ مخلوقات کو معبود کا درجہ دے دیتا ہے، اور جو معبود ہو اس کی عظمت اور اس کا احترام تحقیق اور تجسس میں مانے بن جاتا ہے، کیونکہ آدمی جب اس کو معبود کے درجے پہ دے جاتا ہے تو پھر اس کی تحقیق کرنا اور اس سے مزید انسان تجسس میں پڑ جائے، یہ چیز اس کے لیے خود رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ علمی ترقی اور تحقیق اور سائنس کے ارتقاء میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو ہی چونکہ مخلوقات کے معبود ہونے کی نفی کرتی ہے، اس لیے کائنات کی تمام اشیاء پر غور و فکر، بحث و تحقیق اور تجسس کا راستہ، اور اس طرح تحقیق کا راستہ، تحقق کا راستہ کھل جاتا ہے، اور انسان علم میں جتنا آگے بڑھتا جائے کائنات کے حقائق پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو جس قدر اٹھاتا جائے وہ اسی قدر توہمات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بس اسلام نے علم و تحقیق کی راہ کھولی، مخلوق کی مبالغہ امیز عظمت دلوں سے نکال پھینکی، اوہام کا توہم پرستی کا پردہ چاک کیا۔ اسلام سے پہلے لوگ عورتوں کو، جانوروں میں لوگ گدھوں کو، پرندوں میں الو کو، مہینوں میں شوال اور سفر کو، دہینوں اور اس طرح دینوں کے اندر کوئی بدھ کو کوئی جمعرات کو منحوس تصور کرتے تھے، اور خود اپنے لکھے ہوئے جو ہے پانسوں کے اوپر یا پرچی کے اوپر اسے کامیابی اور ناکامی کی امیدیں وابستہ کر لیتے تھے۔ اس طرح نحوست کے سلسلے میں اور بھی بہت سے تصورات ہیں جو عربوں پائے جاتے، ہندوستان میں بھی بہت سی، حتیٰ کہ پاکستان میں، متحدہ بر صغیر میں یہ نحوست کی بہت سی چیزیں کثرت کے ساتھ عام تھی۔ آج بھی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ کہیں جوتا الٹا ہو جائے تو یہ نحوست کی علامت ہے، الو بیٹھ جائے، کوا آ جائے، بلی راستہ کاٹ جائے، کچھ لوگ جھاڑو کو کھڑا نہیں کرتے کہ کھڑا کیا تو نحوست آ جائے گی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد اگر نمک مانگا جائے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد اگر دکان کھولی ہے اور صبح اٹھتے ہی اگر ادھار دے دیا تو اس سے نحوست آ جائے گی سارے دن میں۔ تو یہ کچھ منحوس چیزیں ہمارے ہاں جو ہمارے تصورات میں بیٹھ گئی، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی کر دی۔ تو اسلام نے آ کر کے انسان کے دماغ کو مزید کھول دیا، وہ دماغ جو جکڑا ہوا تھا چند چیزوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات نے آ کر یہ بات بتلائی کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نفع ملے گا تو اللہ کی ذات سے ملے گا، نقصان ہوگا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو انسان دنیا کی چیزوں کو، مخلوق کو نفع اور نقصان
کی بنیاد سمجھنے کی بجائے وہ اللہ ہی کی ذات کو نفع اور نقصان کی بنیاد سمجھتا. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کچھ پہلو تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اس کے علاوہ اور بہت سے پہلو ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو خود سمجھیں، ان پہ عمل کریں، اور ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں اجاگر کریں. اور جس کی عملی صورت یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف، ہماری عملی زندگی سدھر جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ڈھل جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم سید الانبیاء خاتم الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.